السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دورہ گرامر کا لیکچر نمبر 15 پارٹ نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی زیر بحث عبارت کا نحوی انداز میں کچھ بحث کرتے ہیں۔ واو یہ عاطفہ ہے، عاطفہ کے حوالے سے آپ کو ابحاث معلوم ہے، بار بار اسی لیے بتائی جاتی ہیں تاکہ بات بار بار سن کر ذہن میں رک جائے اور ذہن پختہ ہو جائے، الفاظ زبان پر اور دماغ پر پک جائیں۔ واو یہ عاطفہ ہے اور معطوف علی معطوف کے احکامات آپ کو معلوم ہی ہیں کہ معطوف علی اور معطوف دونوں اسم، فعل یا حرف ہونے میں یا جملہ ہونے میں یکساں ہوتے ہیں، اور اعراب بھی ان کا ایک ہی ہوتا ہے، معرفہ ناکرہ ہونے میں بھی مطابق ہوتے ہیں، اور اسی طرح مذکر و مؤنث ہونے میں بھی مطابق ہوتے ہیں، واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی مطابق ہوتے ہیں۔ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں، ذہن میں رکھیں۔ یہاں جو واو عاطفہ ہے، اس واو عطف نے آ کر یہ بتایا کہ پیچھے جو حرف گزرا ہے تو اس جملے کا عطف اسی بحث پہ ہے جس بحث میں الی یا حتی کی جو ہے بحث ہوئی ہے، تو اس کا عطف اسی جملے پر پڑے گا۔ آگے ہے اعلیٰ، چونکہ اس کا لفظ مراد لیا ہوا ہے اسی لیے اس کو اسم بنانا جائز ہے، اور یہ اسم ہے چونکہ اسی لیے اس کو مبتدا بنایا گیا ہے، مبتدا کی جگہ قائم ہے۔ اچھا جی، استعلاء، اس کا اعراب جر ہے کیونکہ لام جار کا یہ مجرور ہے۔ حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے اسم کو ہی جر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں استعلاء یہ اسم ہی ہے، اسی کو اس نے جر دی ہے۔ آپ کسی مثال میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ حروف جارہ میں سے کوئی حرف جار نے کسی فعل کو جر دیا ہو، یا کسی فعل کو جر دیا ہو یا کسی حرف کو جر دیا ہو، ایسی بات نہیں ہوگی۔ باقی اگر کسی فعل پر آ بھی گیا، جیسے حتی یہ مضارع پر آ جاتا ہے تو یہاں تعویل کرنی پڑتی ہے، اور اسی طرح لام جارہ جب مضارع پر آتا ہے تو اس کو لام کہہ دیا جاتا ہے، تو وہاں بھی تعویل ہے۔ وہ تعویل یہ ہے کہ درمیان میں ان مقدرہ ہوتا ہے، اور ان مقدرہ جو کہ مصدریہ ہوتا ہے، جس کا دوسرا نام ان مصدریہ ہے، تو ان مصدریہ درمیان میں آ کر فعل مضارع کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اور مصدر اسم ہوتا ہے۔ لہذا اس سے یہ معلوم ہوا کہ حتی کا یا لام کا داخلہ وہ براہ راست فعل مضارع پہ نہیں ہوا، بلکہ ان مصدریہ کے واسطے سے ہوا ہے جو کہ اسم ہوتا ہے۔ الغرض حروف جارہ کا داخلہ صرف اور صرف اسم پر ہوتا ہے اور اسی کو یہ جر دیتے ہیں، بات ختم۔ اچھا جی، آگے ہے نحو۔ یہ اسم جاری مجرا صحیح ہے، بتایا تھا اسم جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو ہو یا ہو اور اس کا ماخبل ساکن ہو، زاویون، دالون، نحون وغیرہ۔ زیدن یہ مبتدا ہے، تو مبتدا اور خبر کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر ناکرہ ہوتی ہے۔ زیدن دیکھیں یہ مبتدا معرفہ ہے، علم ہے، اور اس کی جو خبر ہے اعلیٰ کا متعلق مستقر وہ ناکرہ ہے، اس میں کوئی تعریف والی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ مبتدا اور خبر مذکر مؤنث ہونے میں مطابق ہوتے ہیں۔ دیکھیں زید مذکر ہے، مستقر جو خبر نکالی ہے وہ بھی مذکر ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے، رفع، تو زید کا اعراب بھی رفع ہے اور مستقر خبر کا اعراب بھی رفع ہی ہے۔ تو یہ موٹی موٹی چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اعلیٰ سطح، اعلیٰ جار ہے، سطح مجرور ہے، تو حروف جارہ ٹوٹل 17 ہیں، آپ کو معلوم ہے۔ یہاں اعلیٰ والا حرف ہے جس کا معنی استعلاء ہوتا ہے، اور اسی کی مثال اس میں دی ہوئی ہے۔ اچھا جی، باقی یہ سطح کا لفظ اسم مفرد منصرف صحیح ہے، اور اسم مفرد منصرف صحیح سے مراد وہ اسم جو غیر منصرف نہ ہو بلکہ منصرف ہو، اور تثنیہ جمع نہ ہو بلکہ مفرد ہو، اور صحیح ہو یعنی جاری مجرا صحیح وغیرہ نہ ہو، صحیح ہو، اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ تو وہ اسم جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو
اس اسم کو نحو کی اصطلاح میں صحیح کہتے ہیں، جبکہ صرف کی اصطلاح میں صحیح اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں نہ حرف علت ہو، نہ کوئی حمزہ ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہو، جبکہ نحویوں کے نزدیک صرف وہ یہی شرط ہے کہ آخر میں حرف علت نہ ہو۔ بات ختم۔ چلیے، علیہ دین، اس میں دین کا لفظ یہ اسم مفرد منصرف صحیح ہے۔ قد تکون بمعنی الباء، کانا کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ حروف افعال ناقصہ میں سے یہ پہلا حرف ہے، پہلا فعل ہے، فعل ناقص، تو اس کا عمل بھی وہی ہے جو افعال ناقصہ کا ہوتا ہے کہ اپنے مبتدا اور خبر پر، دوسرے لفظوں میں جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا کو اپنا اسم بنا لیتے ہیں، رفع دیتے ہیں، خبر کو اپنی خبر بنا لیتے ہیں اور نصب دیتے ہیں۔ تو اسی لیے تکونو کے اندر جو ضمیر ہے اس کا اعراب کیا بتائیں گے؟ رفع۔ تکونو کے اندر یہ ضمیر کا اعراب رفع ہوگا کیونکہ یہ فعل ناقص کا اسم ہے، اور اس کی جو خبر ہے ثابتاً وہ ہم نے منصوب نکالی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ یہ کانا کی خبر ہے، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، تو محذوفات نکالنے میں بھی آپ نے اصول کا لحاظ کرنا ہوگا۔ بات ختم۔ اچھا جی، آگے ہے نحو مررت علیہ بمعنی مررت بہ۔ اس میں نے مررت علیہ کو ذوالحال بنایا اور بمعنی مررت بہ کو متعلق کر کے حال بنایا، تو اس میں ذوالحال حال معنی میں نے ترکیب کے اندر کیا تھا، آپ دوبارہ غور کریں، ترکیبی ترجمہ یوں کریں گے، مثالہ، اس کی مثال، نحو، مثل مررت علیہ کے ہے، اس حال میں کہ یہ یعنی مررت علیہ ہونے والا ہے مررت بہ کے معنی میں۔ مررت علیہ ذوالحال ہے اور کائناً بمعنی مررت بہ یہ حال بن جائے گا۔ بات ختم۔ آگے ہے بمعنی فی، یہاں فی کا لفظ بطور لفظ یہاں شمار ہوا ہے، اسی لیے اس میں اسم ہونے والا خاصا پایا گیا اور یہ مضاف الیہ بن گیا ہے یہاں پہ۔ آگے ہے لفظ قول، تو قول کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے قول قالا یقولو کا لفظ جہاں کہیں آ جائے تو وہ اپنے فاعل یا متعلق سے مل کر یہ قول بنے گا، اور اس کا جو مفعول ہوگا اس کو ہم الگ سے ایک اور نام دے کر اس کا مقولہ بنائیں گے، اس کا الگ نام مقولہ ہوگا۔ دراصل مفعول بھی ہے اس کا اور دوسرا نام اس کا مقولہ ہے۔ اچھا جی، باقی آگے بھی کن تم کھڑا ہے، یہ بھی فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا جو اسم ہے اس میں وہ تم ضمیر ہے، انتم ضمیر جو اس کے اندر بارز ہے یہی اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ معذوف ہے۔ خبر معذوف میں نے نکالی ہے ثابتین، کنتم ثابتین۔ دراصل یہاں آپ یہ دیکھیں ثابتین میں نے جمع کیوں نکالا، وہ یہ کہ کنتم والے جو صیغہ ہے کانا کا فعل ناقص ہے، فعل ناقص کا داخلہ جملہ اسمیہ پر ہوتا ہے، اگر فعل ناقص کو نکال لیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ انتم، انتم علی سفرن، تو انتم مبتدا ہے اور مبتدا کا خبر کے مطابق ہونا اور خبر کا مبتدا کے مطابق ہونا ضروری ہے واحد تثنیہ جمع ہونے میں، تو چونکہ انتم یہ مبتدا جمع ہے اسی لیے اس کی خبر کیا آئے گی؟ جمع ہی آئے گی، اور وہ ہے ثابتون، ٹھیک، جمع مذکر آئی ہے جیسے مبتدا جمع مذکر ہے، تو بالکل اسی جملے پر یعنی انتم ثابتون پر جب کانا لگایا جائے تو کنتم ثابتین بن جائے گا۔ ثابتون اس کے رفعی حالت خبر ہونے کی وجہ سے تھی، لیکن اب اس کی جو نصبی حالت بنا دی ہے وہ کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے بنا دی ہے، اور ثابتین یہ اسماء میں سے جمع مذکر سالم ہے، اسم جمع مذکر سالم، اسم جمع مذکر سالم وہ ہے کہ واحد سے جمع بناتے ہوئے آخر میں واو نون یا یا نون کا اضافہ کیا جائے تو جمع بن جائے، واحد کی معنی بالکل ثابت رہے، بالکل الٹ جمع مکسر کا۔ تو ثابتن سے ثابتون یا ثابتین جب بنایا گیا تو واحد کی بنا بالکل قائم ہے اور آخر میں واو نون یا یا نون لگانے کا اضافہ کیا گیا ہے بس، تو ایسے اسم کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔
جیسے مسلم سے مسلمون، مسلمین وغیرہ، بات ختم۔ تو اسی لیے اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی رفعی حالت واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح سے آتی ہے، مسلمون، ثابتون، عشرون وغیرہ، اور اس کی نصبی جری حالت یا ماقبل مکسور اور نون مفتوح سے آتی ہے، جیسے ثابتین، عشرین، مسلمین وغیرہ، بات ختم۔ کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی اشکال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔